ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، قرآن آسان کورس کی مبارک گھڑیوں میں آپ سب کو دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید ہے۔ جب بھی نیکی کی عادت ڈالنی ہو تو اس کے صرف دو طریقے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ مسلسل آج آپ کو تیسرا ہفتہ شروع ہو گیا ہے، آپ نیکی کے اس کام میں شامل ہو رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ اس نیکی کو ہماری طبیعت کا حصہ بنائے اور ہماری طبیعت کے حصے میں یہ شامل ہو جائے۔ تو نیکی جو ہے وہ کس طرح انسان کی طبیعت کا حصہ بنتی ہے، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی نیکی نہ چھوٹے، جو آپ کر رہے ہیں وہ مسلسل کرتے رہیں، تو اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس نیکی کو اپنے دماغ کے اندر سب سے اوپر والے درجے میں لے جائیں، کہ آپ اس کو پریارٹی لسٹ میں جو آپ اپنی زندگی میں کام کرتے ہیں، اس پریارٹی میں، اس اہمیت میں سب سے اوپر لے جائیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ اور آپ کا دل خود بخود اس نیکی کی طرف راغب ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو سب سے زیادہ اہمیت اپنی زندگی میں خود دی ہے۔ مثلا دیکھیں، سادی سی مثال ہے، جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کا دماغ جو ہے وہ اس بھوک کو سب سے اوپر لے جاتا ہے۔ لہذا اس وقت آپ کسی بھی کام میں مصروف ہوں، جو بھی آپ کی مصروفیت ہو، آپ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ آپ کے دماغ نے آپ کو یہ آرڈر کر دیا ہے کہ یہ سب سے اہم کام ہے۔ لہذا آپ پھر ہر کام چھوڑ کے پہلے تھوڑا سا بے شک ٹائم دے دیں، لیکن آپ روٹی کو ٹائم دیں گے۔ ایسے ہی ہے بولو۔ اسی طرح واش روم ہے، مطلب آپ کو جب وہ حاجت ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ کا مائنڈ، آپ کا دماغ آپ کو آرڈر کر دیتا ہے کہ یہ سب سے اہم کام ہے، اب تم اسے چھوڑ نہیں سکتے ہو، تو آپ ہر کام چھوڑ کے ضرور اس حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی نیکی کا حساب ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی اگر مستقل اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے دماغ میں سب سے اوپر والے خانے میں فٹ کر دیں کہ یہ میرے لیے سب سے اہم کام، ضرور اللہ اس کی آپ کو توفیق دے دے گا۔ دوسرا جو اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نیکی آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسلسل آپ کی زندگی میں شامل رہے، آپ اس کا موازنہ کیا کریں اپنی زندگی کے باقی کاموں کے ساتھ۔ مثلا جیسے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو موازنہ کیا جائے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، اس کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے، اور جو میں باقی عمل اس وقت میں کروں گا اس کا درجہ اللہ کے ہاں کیا ہے۔ اس سے بھی آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کو اس طرف مدد دے گا۔ مثلا یہ جو ہم ابھی عمل کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا ساری رات کی نفلی عبادت سے بڑھ کے ہے۔ تو آپ فوراً اپنے دماغ میں یہ چیز دہراتے ہیں کہ یہ جو عمل میں اب کروں گا یہ تو ساری رات کی نماز پڑھنے سے اچھا ہے، تو فوراً دماغ کہے گا یہ کر لو، یہ زیادہ اچھا کام ہے۔ تو اپنے اس فائدے کو دیکھا جائے کہ مجھے کہاں زیادہ فائدہ ہوگا،
تو اس سے بھی آپ نیکی کو مضبوطی سے تھام سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں سمجھدار آدمی ہوں، فائدہ ہونا چاہیے میرے فائدے کی کوئی چیز ہو جس سے مجھے دنیا کا بھی فائدہ ہو، آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ اب دیکھیں جب کوئی بندہ آخرت کو اختیار کرتا ہے تو آقا اسلام فرماتے ہیں جب کوئی آخرت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی صرف دنیا کو اختیار کرے گا تو آخرت نہیں بنے گی، تو ایک ہی شے ملے گی، بولو دنیا ہی ملے گی، لیکن اگر آخرت کو اختیار کرے گا تو دونوں مل جائیں گے۔ تو یہ بھی سوچ لے کہ اگر میں آخرت کے کام کو اختیار کروں گا تو میرا دنیا کا کام بھی ہو جائے گا۔ تو یہ طریقے ہوتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ ابھی 15 دن سے زیادہ آپ کو ہو گیا ہے، تو اگر یہ سعادتیں 30 دنوں کے بعد چھوٹ جاتی ہیں تو پھر نہ میری محنت کسی کام کی ہے، نہ آپ کی آنے جانے کی محنت کسی کام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال پسند نہیں ہیں۔ یاد رکھیے الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت جو ہے وہ کرامت سے اوپر ہے، کرامت چھوٹی ہے اس سے۔ اگر کوئی یہاں آ کر جو ہے وہ چند دنوں میں اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی کے حالات اچھے ہو گئے ہیں، کاروبار چل پڑا ہے، کچھ دن وہ دین کی محفلوں میں گیا تھا تو چلو کوئی روٹی پانی بہتر ہو گیا، تو سمجھ رہا ہے کہ اسے اللہ اس کو پسند کر رہا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ سب کو مل جاتی ہیں۔ مزہ تب ہے کہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ تعلق جڑ جائے، پھر یہ قبول ہوا۔ تو یہ ہے، دو چیزیں ہیں۔ خیر میں نے اپنی، جب یاد ہے مجھے قبلہ عالم کے ساتھ جب بیعت کا سلسلہ جڑا تھا تو اس وقت کوئی تھوڑی سی آواز زیادہ، اس وقت جو ہے 11ویں 12ویں کا دور تھا، اور اسی طرح جس طرح لڑکے پھرتے رہتے ہیں سارا دن، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ایسے ہی معاملات تھے۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ تو قبلہ عالم کے ساتھ جب بیٹھنے اٹھنے لگے تو نیکی کا شوق پڑا۔ تو یہ باتیں تو خیر بعد میں سمجھ آئیں، جو میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں انسان اگر اپنی ذہن میں رکھ لے تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی نیکی بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی، وہ کر لیتا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر جو میں نے عرض کی ہیں، یہ تو بعد میں سمجھ آئی۔ میں نے ایک فارمولہ استعمال کیا تھا، اللہ کرے آپ اس کو استعمال کر لیں تو بڑی برکت ہوگی۔ وہ فارمولہ یہ تھا کہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جہاں میرا مرشد جاتا ہے میں نے بھی وہیں جانا ہے، جہاں وہ بیٹھتے ہیں میں بھی وہیں بیٹھوں گا، اگر وہ اٹھ جائیں گے تو میں بھی اٹھ جاؤں گا، اگر وہ چلے جائیں گے تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ جہاں وہ ہیں وہاں جاؤ، جہاں وہ پہنچے ہیں پہنچ جاؤ، جہاں وہ وقت دے رہے ہیں تم بھی دو۔ تو یہ میرا فارمولہ تھا اس دور میں، اور اس فارمولے سے پھر نیکی کی عادت پڑی اور پھر نیکی بستی چلی گئی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح بیٹھ کے قرآن پڑھانا سمجھانا یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے بہت لمبی وہ ایک پریورٹی لسٹ ہے جس کو ذہن میں بٹھا کے جب کوئی چلتا ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی موقع دے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی موقع دے گا، آپ کی اولادوں کو بھی موقع دے گا۔ اس طرح نیکی کو اگر اختیار کیا جائے تو پورا اختیار کیا جائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ کڑے پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیو جس دا توڑ چڑھے۔ نرا آ کے بیٹھ بوٹ کے سبحان اللہ کہے کیونکہ نکل جانا، اس طرح کے تو لوگ بہت ہیں نا۔ ہمیں ایسے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے جیسے ہمارا روٹی اور پانی کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو آئیے آج جو آیات ہیں، اصل میں ان آیات کے اندر جو برکت ہے، برکت کی جو رحمتوں کی خوبصورت باتیں ہیں، یہ جنت کا موضوع ہے۔ اور ابھی پچھلے درس میں قیامت کی منظر کشی ہوئی تھی، اللہ قبول فرمائے، اور ریالٹی ہے، حقیقت بھی یہی ہے، یہی باتیں ہیں جو حقیقت ہیں جی۔ باقی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، جتنے مرضی بنا لو، سن لو، جاؤ جا کے کسی بھی جگہ بیٹھ جاؤ، لوگ کہاں قصے کہانیاں سنانے میں بڑے ماہر۔ اصل میں برکت قرآن ہے، اصل میں برکت قرآن ہے اور قرآن کی باتیں ہیں۔ تو قیامت کی گفتگو اور قیامت کے معاملات کل ڈسکس ہوئے تھے۔ اب اللہ آگے بالکل اسی طرح جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ بڑی رحمت سے یہ خوبصورت ترتیب جب بناتا ہے اپنے سمجھ والوں کے لیے اور قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن کے ان لوگوں کے لیے جن کو قرآن کو سمجھنا بڑا پیارا لگتا ہے، یہ اس نے احسان کیا ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے گلدستے بنا کے اپنے قرآن کو سجایا ہوا ہے۔ تو اب آگے جنت کا گلدستہ آ رہا ہے،
جنت کی آیات شروع ہوں گی اور ان میں اللہ جنت کی باتیں کرے گا، تاکہ حساب کتاب ہو گیا، حشر کا میدان گزر گیا، تو اب آگے جنت کی بات پہلے ہوگی، تاکہ ذہن ذرا فریش ہو جائے اور ذہن میں خوشی کی لہر دوڑ جائے کہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہو گئے تو آگے اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے گا۔ ترتیب بھی وہی ہے کہ اگر وہاں کامیابی ہوگی انشاءاللہ کہہ دو سارے، اگر وہاں کامیابی ہو گئی تو اب آگے یہ ملنے کی امید ہے جو سورہ یاسین میں اللہ نے آگے ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 54 سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا۔ ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پس آج ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پر ذرہ بھر بھی، اور نہ ہی بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ گفتگو کو سمیٹا ہے، قیامت کی گفتگو کو سمیٹا ہے، تو اس ایک جملے سے اسے سمیٹ دیا ہے کہ یہاں ہم تمہاری کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نہیں جانے دیں گے، اور کوئی چھوٹا سا عمل بھی تم نے اگر ہماری محبت میں کیا ہے تو ہم اس کا بھی پورا بدلہ دیں گے، کوئی فراموش نہیں ہوگا ہماری طرف سے، اور ہم پورے میرٹ پہ سارے فیصلے کریں گے۔ ذہن میں کوئی نہ رکھے کہ وہاں ڈی میرٹ ہوگا، وہاں کسی طرح سے کوئی معاملہ ہم ڈی میرٹ ہونے دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ذرہ برابر بھی کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو نیکی تم نے کی تھی ہم اسی طرح اس کا اجر اور ثواب تمہیں عطا کر دیں گے، اور اگر کوئی تم نے گناہ کیا ہے، کوئی تم نے زیادتی اور ظلم کیا ہے تو تمہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ کوئی آ کے اس کو اس وقت روک دے۔ ہم نے اگر اس گناہ کا تمہارے لیے خمیازہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے، وہ چھوٹی سی غلطی بھی ہم جانے نہیں دیں گے، چھوٹا سا گناہ بھی جانے نہیں دیں گے اور چھوٹی سی نیکی بھی جانے نہیں دیں گے۔ اب دیکھیں زندگی میں انسان بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، اور آپ صبح سے شام تک اندازہ لگائیں کتنی اچھے اعمال ہم کر جاتے ہیں۔ مثلا باوضو رہنا ہے، اسمائل کرنا ہے، مسکرا کے ملے ہیں، آپ نے کسی کو پانی کا گلاس پیش کر دیا ہے، کسی کو آپ نے جو ہے وہ چاول ڈال کے پلیٹ سامنے کر دی ہے، کسی کو سیٹ دے دی ہے، یہ بظاہر بڑی چھوٹی سی معمولی نیکیاں ہیں۔ ٹوپی پہن کے آپ پھرتے رہے ہیں اور آپ نے نظریں جھکائی ہوئی ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں نظریں جھکا کے گزر رہے ہیں، بظاہر یہ بڑا ایک نارمل سا عمل لگتا ہے، اور ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ میں نے کب یہ عمل کیا تھا، کل کیا تھا، پرسوں کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، کتنے سال ہو گئے، کس دن کس وقت میں یہ عمل کیا تھا، ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن اللہ کے کاغذوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں واضح فرماتا ہے کہ تم نیکی کر کے بھول جاتے ہو، تیرا خدا نہیں بھولتا، ہم اسے یاد رکھتے ہیں۔ تم نے جو ایک بار مسکرا کے اپنے مسلمان بھائی کو دیکھا، ہم اس کا بھی اجر لکھ دیں گے اور ہم ضرور تمہیں دیں گے، کسی صورت کوئی ظلم نہیں۔ اور اگر اسی طرح گزرتے ہوئے کسی کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کوئی بات کر دی، ہلکی سی زبان ہل گئی اور آپ نے سوچا یہ تو چھوٹا سا جملہ میں نے بولا ہے، کیا ہو گیا اس سے بھائی، کسی کا دل توڑ دیا، کسی کے لیے جو ہے وہ ہلکا سا کوئی دھکا دے دیا، کسی کا 1 روپیہ ادھر ادھر کر دیا اور بددیانتی کر دی، ہلکی سی چھوٹی سی، کہا یہ کون سا ایسا 1 روپے سے کیا ہو جانا ہے بھائی، یہ 10 روپے سے کیا ہو جانا ہے، یہ معاملہ ہے اتنا بڑا تو نہیں ہے نا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم وہاں اس کا بھی بدلہ دیں گے، وہ جو 10 روپے تم نے ادھر سے ادھر کر دیے نا، وہ ہمیں یاد ہے، تم بھول گئے ہو، ہم یاد رکھے ہوئے ہیں کہ وہ تمہارا ایک چھوٹا سا غلط عمل وہ بھی آج اسی طرح ترازو میں رکھا جائے گا جس طرح نیکیوں کے اعمال ہم نے رکھے ہیں، ایسے برائیاں بھی رکھی جائیں گی۔ تو دیکھیے لہذا وہاں اللہ کے کرم کے سہارے ہی ہیں ہم، بس بولیے اللہ کے کرم کے سہارے ہی ہیں کہ جب اتنی باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے، اس قدر باریکی سے دیکھا جا رہا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اکثر جو ہے تہجد پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جایا کرتے تھے تو اگر سردیاں ہوتی تو آپ وہیں لیٹ جاتے تھے اور آرام کر لیتے تھے فجر سے پہلے تھوڑا سا، تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے تہجد پڑھنے کے لیے، دھیان سے سماعت کیجئے گا یہ بات۔ تو تہجد جب آپ نے پڑھ لی تو آپ نے نا وہ مسجد کی صف جو ہے اس میں اپنے جسم کو لپیٹ لیا،
سردی تھی تو لپیٹ کے تو آپ ایک کونے میں اس صف میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ آرام کر رہے ہیں کہ سردی بڑی ہے، تھوڑا سا ذرا لیٹ لو، ابھی فجر پڑھتا ہوں۔ اللہ، اسی عالم میں دو لوگ اندر آئے، اور وہ دو لوگ آ کے اندر مسجد میں جو ہے وہ بھی اندر آ گئے۔ اب آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ تم جانتے ہو بایزید کو؟ تو دوسرا کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں۔ تو پہلا کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اسے ولایت کا منصب ملنے ہی والا ہے، اللہ اسے ولایت کا منصب دینے ہی والا ہے۔ تو دوسرا کہنے لگا ہاں ہاں میرے علم میں ہے، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اس پہ انعام ہونے والا ہے۔ تو پہلا کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ کیوں رکا ہوا ہے ابھی تک ولایت کا معاملہ، ابھی تک کیوں نہیں دیا گیا؟ کہا ہاں ہاں مجھے علم ہے، اس نے ایک برائی کی ہوئی ہے، وہ ایک برائی جو ہے اس کی وجہ سے جب تک وہ اس کی توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک وہ ولایت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو وہ دونوں یہ باتیں کرتے کرتے باہر چلے گئے۔ آپ سن رہے تھے، آپ نکل آئے باہر، آپ نے سوچنے لگا کہ یہ کون تھے اور دو لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بڑا سوچا کہ میں تو بڑا دھیان سے زندگی کے دن گزار رہا ہوں، کوئی ایسا وقت نہیں جس پہ میں پوری توجہ نہیں رکھتا، اور بڑا میں وقت کو گزار کے ایک ایک لمحے کی پوری میں نگہداشت کر رہا ہوں۔ تو یہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا کہ ولایت رکی ہے، ایک چھوٹی سی کوئی معاملہ بنا ہے۔ بہت سوچا تو یاد آیا کہ کل میں نے کچھ کھجوریں خریدی تھیں افطاری کے لیے، روزہ رکھا ہوا تھا تو افطاری کے لیے میں نے کچھ کھجوریں خریدیں۔ تو وہ کھجوریں جب میں خرید رہا تھا تو میں نے اس دکاندار سے یہ کہہ کر ایک کھجور لی تھی کہ بھائی میں ذرا دیکھ لوں یہ کیسی ہے، اس کا ذائقہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو اس نے مجھے اجازت بھی دی تھی کہ ہاں آپ دیکھ لیں، تو میں نے وہ کھجور استعمال کر لی۔ اس کے بعد اس نے مجھے کھجوریں تول کے دیں اور میں کھجوریں لے کے چلا گیا۔ ہاں اس ایک کھجور کی قیمت میں نے ادا نہیں کی تھی۔ اس ایک کھجور کی قیمت نہیں دی تھی میں نے، تو یہ وہی نظر آ رہا ہے، اور تو میرے ذہن میں اٹھ بھاگ گئے فوراً۔ وہاں پہنچے تو ابھی صبح کا وقت تھا، وہ کھجور والا آیا ہی نہیں تھا۔ آپ وہاں انتظار میں بیٹھ گئے، فجر پڑھ کے چلے گئے، جا کے وہاں حاضر ہو گئے، بیٹھے رہے۔ اللہ، وہ آیا تو آپ نے اسے کہا، آپ نے کہا بھائی کل تم سے کھجوریں لی تھی؟ کہا جی حضرت میں پہچانتا ہوں آپ کو، آپ نے کھجوریں لی تھی۔ کہا بھائی ایک کھجور تجھ سے لی تھی، تو بتاؤ اس کے پیسے کتنے بنتے ہیں؟ تو اس نے کہا حضرت یہ تو کوئی بات ہی نہیں، ایک کھجور کا میں آپ سے کیا پیسے لوں، مطلب وہ پورا ایک اندازہ ہوتا ہے، کلو ہے، آدھا کلو ہے، پاؤ ہے، اب میں اس میں سے ایک کھجور کا کیسے اندازہ لگاؤں؟ تو حضرت وہ میری طرف سے آپ تحفہ سمجھ لیں، میری طرف سے آپ گفٹ سمجھیں، تحفہ سمجھیں، آپ استعمال کر لیا آپ نے تو کوئی حرج نہیں، میں تمہیں پیسے دے کے جاؤں گا، مجھے بتاؤ تمہارے کتنے پیسے بنے، نہ کم نہ زیادہ، پورا حساب لگا۔ اس نے حساب لگا کے وہ جتنے بھی گئے آپ نے اسے وہ ادا کیے پھر پیسے۔ تو ہم نا اصل میں بہت زیادہ کیجول لوگ ہیں، ہم اللہ کی جنت کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، اور اللہ کی جنت کو ہم نے نا بالکل اپنے لیے ایسے جیسے مطلب ایک کھلونے کی طرح رکھا ہوا ہے، وہ میلی جانی ہے، وہ ہو ہی جانا ہے۔ شفاعت آقا علیہ السلام کی وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کو نا آپ چھیڑیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ حضور کی رحمت للعالمین کی وسعت ہے، آقا علیہ السلام کے معاملات ہیں، وہ اللہ ظاہر ہے اپنے نبی کی عزت و حرمت کو دکھائے گا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر صرف شفاعت پہ ہی ہم بیٹھے رہتے ہیں تو پھر یہ قرآن میں قیامت کی آیتیں کیا مذاق ہیں؟ کیا یہ مذاق ہو رہا ہے پھر کہ اتنی بڑی بڑی آیات کو کیوں اتارا گیا کہ ہم یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، میزان ہوگا، ترازو ہوگا، صراط ہوگا، پل صراط کے اوپر گزار۔ بھائی اگر شفاعت ہی کروانی تھی تو پھر یہ سارا کچھ کیوں بیان کیا؟ اس کا مطلب there is something، بولیے کچھ ہے جس کا حساب ہونا ہے۔ اتنا لائٹ لینا اس کو، اتنا آسان سمجھ لینا، اللہ کہا نہیں بھائی میں کوئی ایک بھی ذرہ برابر نیکی جانے نہیں دوں گا، لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون، کسی نفس پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو تمہیں وہاں ملے گا تم اسی قابل تھے، بس ہم تمہیں تمہاری قابلیت کے مطابق نوازیں گے، ضرور دیں گے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ لہذا وہاں کوئی ایسا انداز اپنانا کہ ٹھیک ہے جس طرح ہم لوگ، اور جاؤ میرے سے کی بھی پڑھا نہ نماز، ہم بخشے ہوئے لوگ ہیں،
ہم تو اللہ کی رحمتوں سے، جس طرح یہودی کہا کرتے تھے، بولیے یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ تم ہمیں نہ دعوت دو، ہمیں تم کہتے ہو کہ دوزخ میں جاؤ گے اگر نہیں مانو گے، ہم تو بڑے لاڈلے ہیں اللہ کے، ہم تو اس کے بیٹے بھی ہیں۔ تو ایسے انداز اپنانا، اس کو کیجول لینا اور اس طرح کرنا، اللہ فرما رہا ہے نہیں، الا ما کنتم تعملون، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے، بس ان کا حساب ضرور ہونا ہے، ہر صورت ہونا ہے۔ اللہ جب یہ بات کر دی تو اس کے بعد جو ہے اللہ ہمیں وہاں دعا کر دیں، اللہ ہمیں کرم کی رحمت عطا کر دے، آمین کہہ دو کہ اللہ ہم پہ رحمت ہی فرمائے، اور اتنی باریکیوں میں نہ ہی جائے میرا رب، اتنی باریکیوں میں جانے سے، لیکن اللہ دکھا رہا ہے کہ اگر میں چاہوں گا تو میں یوں بھی کروں گا۔ اب آگے اللہ نے جنت کی آیات کا ذکر شروع کیا ہے، اور اب آپ کے لبوں پہ ایک بڑی مسکراہٹ رہنی چاہیے، کیونکہ جنت کا جب ذکر ہو تو انسان کا چہرہ کھلکھلا جانا چاہیے، کیونکہ جنت کا ذکر ہے، اور جو ہماری منزل بھی ہے، اللہ کی رضا کا مقام بھی ہے۔ جنت کا ذکر بولیے، اللہ کی رضا کا مقام ہے۔ بعض نعت خانوں نے اپنی نعتوں میں جنت کو شدید رگڑا ہے، مطلب شعروں میں شدید رگڑا ہے، مطلب بعض کہتے ہیں نعت خان کہ ہمیں جنت نہیں مدینے کی گلی چاہیے، تو ایسے الفاظ بول دینا، جنت کو آپ نے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، اس طرح کے الفاظ نعت خان استعمال کر جاتے ہیں۔ تو جنت عام شے نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے، جس کسی سے اللہ راضی ہوگا اسے ہی جنت عطا ہوگی، باقی تو کسی کو نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس لیے جنت کی بات کو اس طرح لے جانا کہ مجھے مدینے کی گلی دے دو جنت نہ دو، تو بھائی یہ نہیں، ہمیں مدینے کی گلی بھی چاہیے اور ہمیں جنت بھی چاہیے۔ عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں چیزیں دی جائیں، ہمیں مدینہ کی گلی بھی سے نوازا جائے اور ہمیں جنت بھی دی جائے۔ بعض ایسا جنت کو نیچے رکھتے ہیں، مدینہ کی گلی اوپر لے جاتے ہیں، تو ایسا تو نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ہر دعا میں جنت کو مانگا ہے، بلکہ جنت الفردوس کو مانگا ہے۔ اے اللہ چھوٹی جنت نہ دینا، جو سب سے اوپر والی 7ویں درجے پہ ہے، مجھے وہ جنت عطا ہو۔ تو حضور نے اپنے لیے دعاؤں میں کثرت سے جنت کو مانگا ہے، تو اس لیے اس کو یوں لے جانا نہیں مناسب ہوتا۔ اللہ ہمارے نعت خانوں کو بھی ہوش عطا فرمائے۔ عشق جو ہے وہ ٹھیک ہے، عشق ہونا چاہیے، لیکن عشق کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، عشق کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، ان کے اوپر رہتے ہوئے عشق کرنا چاہیے۔ تو بڑے پیار سے اپنی اب جنت کا اللہ ذکر شروع کرنا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اور دیکھیے کیسا پیار، آپ قرآن کے دل کو پڑھ رہے ہیں، یعنی پورے قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے جنت کی باتیں کی ہیں نا، ان سے آگے نہیں ہو سکتی باتیں، یہ سب سے آگے، کیونکہ یہ قرآن کے دل میں ڈسکس ہونے لگی ہیں، کیونکہ ان آیات سے بڑھ کے جنت کی گفتگو پورے قرآن میں نہیں ملے گی۔ یہ بالکل جداگانہ الگ انداز ہے جو یہاں اختیار کیا گیا۔ آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 55، اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، بے شک اہل جنت آج حسب مراتب اپنے اپنے شغل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، فیصلے ہو جائیں گے، سارے کی سارا میدان حشر خالی ہو جائے گا، اللہ فیصلے فرما دے گا، سارے جنتی جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، اور جنت کی تمام منزلیں بھر گئی ہیں، تمام منزلیں بھر گئی ہیں۔ یہاں میں ایک بات کر دوں آپ سب کے لیے، آپ قرآن کے طالب علم ہیں، جنت کا داخلہ اعمال سے نہیں ہے، جنت کا داخلہ عقیدے سے ہے۔ داخلہ انٹرنس، اس کی جو ٹکٹ ہے، یعنی وہ جو دروازے پہ ٹکٹ چیک ہونی ہے، وہ عقائد سے ہے۔ جنت کے مراتب اعمال سے ہیں، جنت کے مرتبے اعمال سے ملیں گے، اور جنت کا داخلہ عقیدے سے ملے گا۔ مثلا اگر کوئی بہت اچھے اعمال کرتا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بہت ہی، کبھی اس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، ہمیشہ اپنی زندگی میں محبت پیار سے رہا ہے، لیکن واقعہ دو جہاں پہ ایمان نہیں لایا، حضور علیہ السلام کا کلمہ بولو نہیں پڑھا، اور آقا علیہ السلام کے کلمے سے اس نے اپنے لبوں جاں کو معطر نہیں کیا، تو اب ساری زندگی کی نیکیاں بھی اسے کسی کام نہیں آئیں گی، اسے جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ جنت کا داخلہ حضور پہ ایمان کی وجہ سے ہے، عقیدے سے ہے، عقیدہ ہوگا تو جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔
تو اللہ توفیق دے دے، آمین کہہ دو۔ تو لہذا جنت میں جنتی جا چکے ہیں، اور جب یہ دونوں پروسیس پورے ہو جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لائے گا، ایک بکرے کی شکل میں، مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور باقاعدہ اعلان کیا جائے گا کہ دیکھ لو جنتیو تم بھی دیکھ لو، دوزخیو تم بھی دیکھ لو۔ موت کو وہیں پہ ذبح کر دیا جائے گا، موت ذبح ہو جائے گی، اور اعلان ہو جائے گا کہ جنتیوں مبارک ہو، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور یا دوزخیو تم پہ پھٹکار ہو، تم بھی نہیں اب کبھی مرو گے۔ لہذا جنتیوں کی خوشی دوبالا ہو جائے گی، اور دوزخی اور پریشان ہو جائیں گے کہ اب تو مرنے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ تو لہذا موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر کے تو وہاں سے آغاز ہو جائے گا، اب جنتیوں سے کہا جائے گا تم جنت میں پہنچ جاؤ۔ اللہ اب آگے اللہ فرما رہا ہے انا سے آغاز ہوا، بے شک، شک نہ کوئی کرے، ذرا بغیر شک کے ان آیتوں کو پڑھا جائے۔ انا سے ان آیات کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی بھی ان آیات کو سن رہا ہے اس کا دل شک سے دور ہونا چاہیے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، ہماری باتوں پہ پورا ایمان رکھو، بے شک ایسا ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے کہ جنت کے اندر جنتی جو ہیں اپنے مراتب کے حوالے سے ہی اپنے شغل میں ہوں گے، جس طرح کا مرتبہ ہوگا ویسی ہی جنت ہوگی، اور پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، پانچویں ہے، چھٹی، ساتویں ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ اور آپ سے محبت کرنے والے یہ سارے جنت الفردوس میں ہوں گے، جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ حضور علیہ السلام کی رہائش وہاں ہوگی، اللہ ہمیں آپ کی رہائش کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ دن عید سے بھی بڑھ کے تھا جب ہم نے حضور سے یہ بات سنی تھی کہ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر بہت ہی آپ کے ساتھ کم گزری ہے، عمر ویسے میری زیادہ ہے لیکن آپ کے ساتھ میرے دن بڑے تھوڑے ہیں، ابھی میرے تھوڑے دن ہوئے ہیں ایمان لائے ہوئے، لیکن میں نے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ عمر ہیں، عثمان ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، جو مکے سے آپ کے ساتھ چلے تھے، وہ یہاں مدینے میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، کئی سالوں سے آپ کے ساتھ۔ تو حضور میں تو چند دن ہوئے، تو میری تو حالت اس لیے بری ہے کہ جنت مل جائے گی، آپ کے قدموں کے صدقے ضرور ملے گی، لیکن وہ بڑی چھوٹی ہوگی، بڑی چھوٹی سی جنت میں رہوں گا، تو حضور میرا تو دن نہیں چڑھتا جب تک میں آپ کی زیارت نہ کر لوں، میری تو زیارت کے بغیر رات نہیں ہوتی، تو حضور میں وہاں آپ کو دیکھوں گا ہی نہیں، آپ تو بہت بڑی اور اعلیٰ جنت میں، اونچی جنت ہوگی نا آپ کی، تو حضور میں تو بہت چھوٹی جنت میں رہوں، تو میرا اس لیے حال برا ہے کہ بتائیے میرا کیا بنے گا اگر میں آپ کی زیارت نہیں ہونی جس جنت میں۔ تو آقا اسلام نے پھر فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابی غم نہ کر، المرء مع من احب به، مل کے کہو سبحان اللہ، ہر شخص اسی کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا، جس کے ساتھ اس کا دنیا میں پیار ہوگا، بس اسی کے ساتھ اسے اللہ جنت میں رکھے گا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہمارے لیے وہ عید سے ہم ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے، چوم رہے تھے، ایک دوسرے کو ماتھے چومے جا رہے تھے، اور تجھے مبارک ہو، اور تجھے مبارک ہو، ہم سب حضور کے ساتھ ہوں گے، ہم سب نبی کے ساتھ ہوں گے، ہماری سب کی جنت حضور کے ساتھ ہو جائے۔ جو آج ایمان لایا وہ بھی مبارک دے رہا تھا، جو 20 سالوں سے ایمان والا وہ بھی مبارک دے رہا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم بہت خوش تھے اس دن، جس دن حضور نے یہ اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ پیار کرتا تھا۔ تو آج ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اگر محبت رکھتے ہیں تو انشاءاللہ داتا صاحب سے وہاں ملاقات بھی کریں گے، غوث اعظم سے اگر آج پیار ہے تو غوث اعظم کے ساتھ وہاں ملاقات بھی ہو۔ تو ہم آج 1400 سال بعد اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میرے نبی نے کیسی ٹھنڈ ڈالی ہے سینے میں اس جملے کو بول کر، یہ میرے اور آپ کے لیے، غریبوں کے لیے یہ جملہ بول دیا کہ ہم تو نہ مل سکے، نہ دیکھ سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ نمازیں پڑھ سکے ان کے ساتھ، نہ ان کی خدمتیں کر سکے، تو حضور فرما رہے غم نہ کرو، اگر میرے ساتھ پیار ہے تو وہاں میرے ساتھ ہی ہوگے۔ بس اپنے پیار کو دیکھ لو، اپنی پریورٹی دیکھ لو، اپنی حیثیت اور اہمیت دیکھو، کس کی طرف جھکے ہوئے ہو، بس یہی ہے۔ اگر میری طرف ہو تو تمہیں تسلی ہے کہ میں ہی تمہارے ساتھ ہوں گا وہاں پر۔ تو جنت میں ہر شخص اپنے مراتب کے حوالے سے ہوگا، اور اللہ ہمیں حضور کی بارگاہ کی برکتیں دے، آقا علیہ السلام کے ساتھ رہنا نصیب ہو۔ پھر ساتھ کہا کہ ہر ایک اپنے شغل میں مصروف ہوگا، جو وہ چاہے گا اللہ اسے وہاں دے دے گا، اس کا جو شغل ہوگا، جو وہ کرنا چاہتا ہوگا ہم اسے پوری کھلی آزادی دیں گے،
جہاں دنیا میں وہ بہت ساری چیزیں تھیں وہ نہیں کر پاتا تھا، وہاں ہم اسے کھلی آزادی دے دیں گے، یہ بھی تو کر لے۔ جیسے ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کیا جنت میں کھیتی باڑی ہو سکتی ہے؟ تو حضور مسکرائے، فرمایا بڑا عجیب سوال ہے، جنت میں کھیتی باڑی کی کیا ضرورت ہے؟ کہا حضور میری عادت ہے، میں صبح صبح جا کے میں ضرور کھیتوں میں کام کرتا ہوں۔ تو حضور وہاں اگر کھیت ہی نہیں ہوں گے تو حضور میرا تو دل نہیں لگنا، تو میں تو بہت زیادہ اس پہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھیتی باڑی کرتا رہوں، مجھے شوق بڑا ہے۔ تو آقا صاحب نے فرمایا ہاں میرے صحابی، وہاں تو کھیتی باڑی بھی کر سکے گا، لیکن وہاں تیری کھیت کی حالت ایسی نہیں ہوگی جیسے دنیا میں ہے کہ یہاں تو پانی دیتا ہے، پھر بارش کا انتظار کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پودے بڑے ہوتے ہیں، پھر ان میں پھل لگتا ہے۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں ہوگا، تو وہاں جا کے بیج ڈالو گے ہی، ساتھ ہی وہ بیج اپنا پودا باہر نکال دے اور اس کے اوپر پھل بھی لگ جائے گا، اور تو جو چاہے گا ویسے تو اپنے کھیت سے لے لے گا، لیکن تیری کھیتی باڑی کا شوق پورا ہو جائے۔ ایک اور صحابی حاضر ہوئے، کہا حضور میں بڑا دل چاہتا ہے میں ہوا میں اڑوں، تو کیا وہاں مجھے ہوا میں اڑنے کی اجازت ہوگی؟ تو یہ صحابہ نے سوال کیے، فی شغل فاکہون، جیسا ان کا شغل ہوگا اللہ ضرور دے دے گا، لہذا تم جو اپنے اندر حسرت رکھتے ہو سوچ لو، ویسی ہی زندگی ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہا وہاں تمہیں تسلی ہے میری طرف سے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ ہمیں یاد ہے کہ تم کہاں کہاں سوچتے تھے کاش ایسا ہوتا، تو ہم وہ ساری چیزیں اول تو پہلے ہی دے دیں گے، لیکن اگر پھر بھی کوئی خواہش ہوئی تو وہ بھی پوری کر دیں گے۔ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، مگر ہر نکلے میرے ارمان مگر بہت بہت کم نکلے، تو وہاں پہ سارے ارمان پورے ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، توجہ فرمائیے گا، وہ اور ان کی بیویاں، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں مرصع تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہاں ذکر کیا جنتیوں کا بیویوں کے ساتھ، تو یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر کوئی جنتی جنت میں جائے گا تو اکیلا نہیں جائے گا، یہ مسئلہ جنت کا واضح ہو گیا، سورہ یاسین نے یہ بات کھول دی۔ وہ اور ان کی بیویاں، یعنی وہ اگر 2 تھیں 3 تھیں جتنی تھیں، اگر 1 تھی تو جو جنتی جنت میں داخل ہوگا بیوی ضرور ساتھ ہوگی، ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ الگ الگ ہوں گے۔ اگر بیوی دوزخ میں جا رہی ہے تو یہ بھی دوزخ میں جائے گا، یہ اکٹھے ہوں گے دونوں۔ اگر دونوں جنتی ہیں تو دونوں ہی ہیں، اور اگر دوزخی ہیں بول دو بھائی، تو یہ دونوں ہی ہیں، دونوں ہی ایک جگہ پہ ہوں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا قرآن فیصلہ کر چکا، قلم خشک ہو چکا، بروں کے لیے بری، اچھوں کے لیے اچھی، بدبختوں کے لیے بدبخت، بد نصیبوں کے لیے بد نصیب۔ کبھی کسی کو اپنی زوجہ کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا تیرے ساتھ میچ نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑی غلطی اور بہت بڑا آپ اللہ کے اوپر جسے کہتے ہیں نا ایک بہت بڑا مدعا ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تینوں پتہ نہیں سی ہے تو نے مجھے کس کے ساتھ پیار دیا۔ استغفر اللہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حساب غلط ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشن خراب ہو جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں۔ وہ جو طلاق کے معاملات ہوتے ہیں وہ ایک ایکسیپشن کیس ہے، اس کو چھوڑیں آپ، وہ ایکسیپشن کیسز ہوتے ہیں، ہر جگہ ایکسیپشنز اللہ نے رکھی ہیں، اللہ نے اپنی قدرت کے مظاہر بھی تو دکھانے ہیں۔ بولو، حضرت ابو طالب ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے لیکن ایمان نہیں لائے، اللہ کی قدرت، کیا بولو سارے بولو نا بھائی، اللہ کی قدرت۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا آپ پہ کلمہ نہیں پڑا، بولو کیا ہے اللہ کی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی ہو کے ایمان لے آتی ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی آپ کے خلاف ہوتی ہے اور آپ کے خلاف سازش کرتی ہے، باقاعدہ کافروں سے مل جاتی ہے، قرآن بیان کرتا ہے، تو یہ کیا ہے بولو سارے، یہ نہیں کاؤنٹ ہو سکتے، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ لیکن جو عموماً اصول ہے وہ یہ ہے جیسا شوہر ویسی بیوی، جیسی بیوی ویسا شوہر، ایک جیسا معاملہ۔ قرآن نے اس پہ قلم خشک کر دیا، یہ ختم ہو گئی بات، اس پہ دوبارہ ڈیبیٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نہیں جی فلاں دیکھو برا ہے، اس کی بیوی تو بہت نیک ہے، فلاں بیوی بہت نیک ہے، شوہر برا ہے، یہ کیا؟ تو بھائی آپ قرآن کے خلاف تو نہیں جا سکتے۔ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، جس طرح کا تمہارا معاملہ باطن کا ظاہر کا ہے ویسا ہی تمہاری زوجہ یا شوہر کا ہے، تو بات بولو، بول دو سارے، ختم ہو۔
تو اس پہ کہنا، شک کا اظہار کرنا کہ نہیں مطلب یہ تو میرے ساتھ میچ ہی نہیں ہے اور میں اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی سارا، بلکہ میں نے دیکھا ہے ایسے یہ ناشکرے ہوتے ہیں لوگ کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن یہ آپس میں یہی بات کرتے نظر آتے ہیں کہ نہیں میں تو تیرے نال خوش ہی نہیں رہی، اور مرد بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے میں تو زندگی ضائع کرتی تیرے نال۔ تو ایسے جملے بول کے جب کٹھے رہ کے اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی بھی یہی جملے بول رہے ہو تو بتاؤ تم نے سیکھا کیا ہے؟ ساری زندگی ضائع ہو گئی تمہاری۔ اللہ فرما رہا ہے، فرمایا دیکھیے کتنا خوبصورت، ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تکیہ لگا کے۔ تکیہ لگا کے انسان تب بیٹھتا ہے جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے، جب فراغت ہوتی ہے تب انسان تکیہ لگا لیتا ہے اور اپنی ٹیک لگاتا ہے اس کے اوپر، اور پھر تسلی سے بیٹھتا ہے کہ اب مجھے کوئی کام نہیں۔ وہ کام دنیا میں کر لیے دین کے جتنے کرنے تھے، وہ نمازیں بولو پڑھ لی، وہ وضو کر لیے، وہ روزے رکھ لیے، وہ حج عمرے کر لیے، سب کچھ ہو چکا، اب تکیہ لگانے کا وقت ہے۔ تو اللہ کتنا پیار سے ان کے بیٹھنے کے انداز کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ ایک تو کہاں بیٹھے ہوں گے، میاں اور بیوی دونوں بیٹھے ہوں گے، نہیں تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، دھیان کرو۔ اور پھر کہاں؟ مرصع تخت کے اوپر ان کی وہ سیٹ بھی بتائی کہ دونوں تسلی سے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے سے پیار سے دیکھ بھی رہے ہوں گے، میاں بیوی کو پیار سے دیکھ رہا ہوگا شوہر جو ہے، اور بیوی جو ہے شوہر کو پیار سے دیکھ، کیونکہ یہ ساری نفرتیں، یہ سارے جتنے دل میں آج قدورتیں ہیں یہ دنیا میں ہی ہیں۔ وہاں جنت میں اللہ ساری نفرتیں دلوں سے نکال باہر کرے گا اور اس کی جگہ محبتیں بھر دی جائیں گی دلوں کی، دلوں میں پیار ہی پیار ہوگا، محبت ہی محبت ہوگا۔ یہ سب گندگیاں باہر، یہ سب حسد، یہ غیبتیں، یہ چگلیاں، یہ دل میں چھوٹی چھوٹی جو باتوں کے اوپر غصے، یہ سب باہر رہ جائیں گے، وہاں جنت میں پاک دلوں کی جگہ ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ بیٹھنے کا انداز ذکر کیا اور بڑی محبت سے اللہ نے فرما دیا کہ ہم تو اس طرح میاں بیوی کو وہاں سٹنگ دیں گے۔ اللہ کتنا خوبصورت انداز ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو ایسا عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسا دے، اور ہم اپنی اپنی زوجہ کے ساتھ، ہماری بچیاں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ وہاں ایسے ہی بیٹھیں۔ اللہ توفیق دے، کیونکہ جب بھی جنت کی آیات پڑھی جائیں تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ بولتے جائیں ذرا، تاکہ وہ اللہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ چاہ رہا ہے ایسا ہو جائے، چاہ رہا ہے یہ ایسا ہو جائے، چاہ رہا ہے ایسا ہو جائے، پڑھ بھی رہا ہے ساتھ ساتھ مجھ سے دعا بھی کر رہا ہے کہ مولا مجھے بھی دے دے، مجھے بھی دے دے۔ اللہ آگے دیکھیے، یہ تو بیٹھنے کا ذکر، لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، انہیں ہم پھل پیش کریں گے، ان کے لیے وہاں بہترین پھل ہوں گے، سامنے جو ہے حوریں آ جائیں گی، غلمان آ جائیں گے، وہ آ کے وہ پھل پیش کریں گے، جناب انگور استعمال کریں، جناب یہ آپ استعمال کریں، یہ فلاں شے کھا لیں آپ، تو وہ طبیعت کے مطابق دے دی جائے گی۔ اور ساتھ یہ بھی حد کر دی، اور اتنا خوبصورت یہ لفظ ہے کہ اللہ اکبر، کیا خوبصورت کہا، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو وہ طلب کریں گے ہم وہ بھی انہیں عطا کر دیں گے۔ اس وقت جو دل چاہے گا، ٹھنڈی ہوا ہے، سامنے بہترین منظر ہے، کوئی ندی ہے، کوئی جھرنا ہے، اور وہ تسلی سے بیٹھے ہوئے، اور بڑا بڑا لمبا وقت وہاں ملے گا، بڑا بڑا لمبا وقت ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ 6 گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب کمر تھک گئی ہے، اٹھیں ذرا گھر نہ چلیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ اب آپ جنت میں بوریت کا تصور ہی نہیں کر سکیں گے، کیا بور ہو رہے ہیں کہ یار اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، یہ دیکھو ٹھنڈی ہوا، بندہ کتنی کو دیر دیکھے یار۔ مطلب آپ جاتے ہیں نا شمالی علاقوں میں جاتے ہیں تو تیسرے دن آپ کا پہاڑوں کو دیکھ دیکھ کے دل آوازار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں یار کتنے کو اور پہاڑ دیکھیں، چلیں اب گھر واپس چلتے ہیں۔ بور ہو جاتا ہے آدمی پہاڑوں کو دیکھ۔ جنت میں بوریت کا کوئی تصور نہیں ہے، آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کا ہر لمحہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہوتا چلا جائے گا، وہ منظر بدلتے جائیں گے، ایک ہوا گزرے گی سامنے منظر اور لے آئے گی، پھر ایک اور ہوا کا جھونکا آئے گا منظر بدل دیا جائے گا، حیران ہوگی یار یہ اس سے پیارا منظر آ گیا سامنے، اچھا اور دیکھو، وہ اور دیکھے گی، وہ شوہر بھی دیکھے گا، چلتا جائے گا، اور کئی وقت بیٹھے رہیں گے، اپنی مرضی سے ہی اٹھیں گے، اچھا چلو اب فلاں جگہ چلتے ہیں، وہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، آپ کو تھکاوٹ ہو گئی ہے، تکیے سے ایسے لگا کے ٹیک آپ کی، اب جی چاہ رہا یوں بیٹھ جاؤں، نہیں ایسا ہوگا ہی نہیں۔
ایک لمحے کے لیے بوریت کا، تھکاوٹ کا کوئی تصور جنت میں نہیں ہے۔ فرمایا جو تمہیں چاہیے ہوگا ہم تمہیں دے دیں گے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ۔ اللہ، تو لہٰذا یہ خوبصورت انداز جو اللہ نے اختیار کیا، دعا کرو اللہ دے دے، اور ہم سب یہ تھوڑا سا وقت گزار کے جو 70-80 سال، 40 سال، 50 سال، اس کے بعد ایک ایسی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اللہ ہمیں وہاں پہنچانے والا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے گناہوں سے صرف نظر ہو جائے تو یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے درست ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدوں کو نہیں توڑتا۔ یہ اس نے وعدے کیے ہیں ہم ایسا کریں گے، تو اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا۔ اس نے کہا میں وعدوں کو نہیں توڑوں گا، تم توڑ دیتے ہو، میں تو نہیں توڑوں گا، جو نکال دیا اپنے کلام میں، گفتگو میں، وہی دوں گا۔ اللہ، اب جب یہ بات ہو گئی تو یہاں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، میں آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو انداز ہے اللہ کا، ما یدعون، کہ جو تمہارا دل ہے ہم تمہیں دے دیں گے، تو اللہ وہاں جنتیوں کی پھر دعوت بھی فرمائے گا، جنتیوں کی دعوت ہوگی، اور کئی 100 سال، کئی لمبا عرصہ جنت میں وہ رہ چکے ہوں گے اس وقت، اور جنت کی ہر دن کی جو ہر گھڑی ہے وہ نئی ہے، یعنی جنت جب اگلے دن ہوتی ہے تو جنت بدل دی جاتی ہے، اس کا سارا رنگ و روغن بدل دیا جاتا ہے، اگلے دن کے نظارے علیحدہ ہوتے ہیں، گلیاں بدل جاتی ہیں، رنگ بدل جاتے ہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں یہ وہ گھر تو نہیں جو کل میں سویا تھا، جس کمرے میں سویا تھا یہ اس کا پینٹ وہ تو نہیں ہے، یہ اور ہو گیا ہے۔ تو آپ اگلے دن ایک نئی جنت دیکھتے ہیں، تو یوں آپ کبھی بھی اس میں آپ اکتاتے نہیں ہیں، اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے، تو کئی عرصہ ایسے گزرے گا، جنتی ہر روز ایک نئی نعمت، ایک نیا انجوائمنٹ، ایک نیا مزہ، ایک نئی چاہت، نیا ایک دلکش نظارہ دیکھتے رہیں گے، اور انہیں عادی ہو جائیں گے وہ کہ ہر روز ایک نئی برکت ملتی ہے۔ اللہ، انشاءاللہ تو کہہ دو، اور یہ سارے کہو نا یار، ذرا دل سے کہو، اور قرآن کے طالب علموں دل سے کہو ذرا انشاءاللہ، میرے لیے بھی کہہ دو، اپنے لیے بھی کہہ دو۔ ایک نیا نظارہ روز ہوگا۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک دن آواز آئے گی کہ اے جنتیوں، صبح سارے فرشتے حاضر ہو جائیں گے اور آ کے ہر جنتی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک دعوت نامہ دیں گے، اور یہ حدیث باقاعدہ آقا الاسلام نے اس کو پیش فرمایا ہے، کافی طویل حدیث ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم پوری طرح سے اس کو سمجھ لیں، پڑھ لیں، یہ ہمارا حق بھی ہے انشاءاللہ۔ تو دروازے پہ آ جائیں گے اور وہ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کل یہ وقت ہے، آپ نے تیار رہنا ہے، سواریاں آ جائیں گی اور اللہ کی بارگاہ سے خاص دعوت کا اہتمام ہوگا۔ تو فرشتوں کی اس دعوت پہ جنتی خوش ہوں گے کہ لگتا ہے کوئی اور اللہ کی بارگاہ سے برکت ملنے والی۔ اگلا دن ہوگا، وہ تیاری کر کے سارے جو ہے وقت پہ فرشتے حاضر ہو جائیں گے، سواریاں آ جائیں گی، اور جو فرشتے انہیں سواریوں پہ لینے آئیں گے یہ وہ فرشتے ہوں گے جن کو کبھی انہوں نے جنت میں نہیں دیکھا ہوگا، یہ اور ہی ہوں گے اور ان کی سواریاں بھی اور ہوں گی۔ تو خیر وہ اپنی سواریوں پہ بیٹھ جائیں گے اور حیران بھی ہوں گے کہ یہ آپ آج نئے ہیں، آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں، 1000 سال ہو گئے کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ تو وہ بڑے خوش ہو کے فرمائیں گے کہ ہم اللہ کے خاص برکتوں والے فرشتے ہیں، ہمیں علیحدہ رکھا گیا ہے، آپ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو وہ سواریاں چل پڑیں گی، ایسے راستوں سے سواریاں گزریں گی کہ وہ راستے بھی جنت والوں نے نہیں کبھی دیکھے ہو، اور راستے کے وہ مناظر ہو کہ اتنی دیر سے جنت میں ہے، یہ کون سی جگہ ہے جہاں سے ہمیں گزارا جا رہا ہے۔ تو وہ گزر کر ایک بہت بڑے باغ میں، بہت بڑا ایک باغ ہوگا، اس کے اندر پہنچایا جائے گا، ہر جنتی کی کرسی لگی ہوگی اور اس پہ اس کا نام بھی لکھا ہوگا، اس کا باقاعدہ نام اس پہ مینشن ہوگا کہ یہ فلاں جنتی کی کرسی۔ سب کو فرشتے باقاعدہ لا کر بڑی محبت سے کہیں کہ جناب تشریف رکھیں، یہ آپ کی کرسی، جناب آپ کی یہ ہے، جناب آپ کی یہ ہے، جناب آپ ادھر آ جائیں، جناب وہ آپ ادھر آ جائیں، آپ کی یہ پڑی۔ تو سارے فرشتے اپنی اپنی جگہوں پہ جنتیوں کو بٹھا دیں گے۔ تو جنتی جب بیٹھ جائیں گے تو وہ بہت بڑا مجمع ہوگا، جب آپ ساری جنت کے جنتی اکٹھے ہو جائیں گے، جو پہلی جنت والا ہے وہ بھی اور جو 7ویں جنت والا ہے وہ بھی، سارے ہی ایک جگہ پہ ہوں، اور یوں ایک بہت ہی خوبصورت وہ ایک ایسا مجمع ہوگا جس کے اوپر اللہ کا نور برس رہا ہوگا۔ ذرا تصور کرو، ذرا اپنی آنکھوں کے اندر وہ منظر لاؤ کہ وہ کیسے خوبصورت لوگ ہوں گے،
اور اتنی بڑی تعداد میں جب وہ بیٹھے ہوں گے تو ان کے اوپر کیسا نور برس رہا ہو. اللہ سامنے سٹیج ہوگا لیکن اس پہ پردہ ہوگا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو پھر جو ہے نبیوں کو دعوت دی جائے گی, ایک ایک کر کے نبی آئیں گے, باقاعدہ اعلان ہوگا حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئیں, اب نوح آ جائیں, اب سلیمان علیہ السلام, سب کی زیارت کریں گے جنتی, سب کی زیارت کریں گے. اب یہ موسیٰ گزر رہے ہیں, آہا مل کے کہو سبحان اللہ. اب یہ ابراہیم چلتے ہوئے جا رہے ہیں, اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نورانی سواری گزر رہی. تو یہ سارے نبی جو ہیں وہ اپنے اپنے اس سامنے سٹیج کے اوپر جو ان کی کرسیاں ہوں گی وہاں تشریف رکھیں گے, اور آخر میں پھر آقا دو جہاں تشریف لائیں, اور آپ کی بہت بڑی کرسی ہوگی اور اس پہ آپ تشریف رکھیں گے, اور یوں ایک وہ خوبصورت منظر سج جائے گا, اور وہ ایسا خوبصورت نظارہ ہوگا کہ جنتی کبھی کسی نبی کو دیکھ کے رش کر رہے ہوں گے, کبھی کسی نبی کو دیکھ کے رش کریں گے, کبھی کسی نبی کو دیکھ کے رش کریں گے. اور حضور الاسلام کا نور اس وقت کیسا ہوگا, اللہ اکبر. آپ 70,000 پردوں میں ہیں, آپ کا نور اور آپ کا جو حسن ہے وہ 70,000 پردوں کے اندر ہے, لیکن وہاں جنت میں وہ سارے 70,000 پردے اٹھا کے حضور بیٹھے ہوئے. اس جنت کے اندر وہ سارے پردے اٹھا کے اللہ کہے گا حضور اٹھا دیں, سارا اصل حسن سامنے لائیں. حضرت یوسف علیہ السلام بھی پانی بھر رہے ہوں گے حضور کے حسن کا, اللہ. تو حضور تشریف رکھے ہوں گے تو آپ فرماتے ہیں, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ اے داؤد علیہ السلام آپ تشریف لائیے, اور آپ لہن داؤدی کے اندر جو آپ اپنی زندگی میں تلاوت داؤد, تلاوت زبور فرمایا کرتے تھے, جو آپ کی کتاب تھی, اور اس قدر آپ کی آواز میں سحر اور آپ کی آواز کے اندر ایسی وارفتگی اور اتنی زیادہ میٹھی ہے کہ جب آپ وہ زبور پڑھتے تھے تو پانی چلتا رکتا تھا اور اڑتے ہوئے پرندے ہواؤں میں رکتے تھے, اور جنگل سے جانور نکل کر آ کر آپ کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے تھے, اور لوگ آ کے جہاں جہاں سے آواز آتی لوگ آ کے آپ کی تلاوت, آپ کا وہ زبور پڑھنا سنتے تھے. بہت سارے کمزور دل والے وفات بھی پا جاتے تھے, اتنا مزہ, اتنی وارفتگی ہوتی. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ حکم دے گا, اے داؤد آج زبور نہیں, آج قرآن پڑھیے اپنی آواز, آج قرآن کی تلاوت اسی زبور کی طرح جس طرح آپ زبور پڑھتے تھے, آپ آج قرآن پڑھیے جو میرا سب سے اعلیٰ کلام. اور کتابوں میں نے ایک جملہ پڑھا ہے, دل خوش ہو گیا یہ پڑھ کے. انسان کبھی بھی ریسرچ سے باہر ہو جائے نا تو اس کو بعض چیزیں بعض اوقات اللہ جب دیتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ یہ بات پہلے کیوں نہیں پڑھی تھی. تو یہاں پہ ایک جملہ ایک بزرگ نے لکھا, انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مولا میری آواز کی خوبصورتی مجھے قرآن کے لیے عطا کرنا, میں اس سے تیرا کلام پڑھنا چاہتا ہوں, وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, میری آواز کی خوبصورتی وہاں استعمال کرنا مولا, میری دعا ہے یہ. اور یہ وہ اپنی زندگی میں جو اللہ نے ایک نبی کو دی ہوئی ہے کہ وہ دعا تم نے ضرور قبول ہونی ہے. یہ داؤد علیہ السلام مانگ کے گئے تھے کہ مجھے اپنی آواز میں قرآن پڑھنے کا موقع عطا کیا. تو آپ قرآن پڑھیں گے, اللہ جب قرآن کی تلاوت ہوگی داؤد علیہ السلام کی آواز میں, تو آقا فرماتے ہیں جنتی جھوم اٹھیں گے. جنتیوں کی جو ہے ورفتگی کا کوئی عالم ہی نہیں ہوگا. مطلب وہ اتنے وہ, حالانکہ اس قدر پہلے وہ اللہ کی نعمتیں انجوائے کر چکے ہوں گے, لیکن انہیں ہر سمت جنتی اس طرح کا نظارہ دے رہے ہوں گے جیسے آج ہی جنت میں آئے, جیسے ابھی داخل ہوئے ہیں. اس قدر وہ جوش جذبہ ہوگا آواز قرآن کی اور تلاوت حضرت داؤد علیہ السلام. جب وہ مکمل کر لیں گے تو اللہ سوال پوچھے گا, اے جنتیوں کیسا لگا, کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو سارے جنتی پکار, مولا خدا تیرے عزت و جلال کی قسم آج ہمیں اس سارے سالوں سے زیادہ مزہ آیا. بھول گئے پچھلی نعمتیں, وہ جو تو نے دی تھی وہ سب فراموش ہو گئی, ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو آج ملا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ملی. آج تو جسم کا رواں سرشار ہو گیا, مولا مزہ آ گیا. کہا اے جنتیو کیا اس سے زیادہ مزہ نہ دیا جائے تمہیں, اس سے اور تمہیں نہ دیا جائے. اللہ دیکھو آج مزہ لینے کا وقت میرا آپ کا نہیں ہے, آج مزہ لینے کا وقت اللہ کا ہے. اس وقت ہمیں دیکھ کر اسے مزہ آ رہا ہے.
جب کوئی اس کے راستے میں شہید ہوتا ہے نا، جب اس کو گولی لگتی ہے، جب اس کو تلوار لگتی ہے، تو اللہ کہتا ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے. اور جب کوئی میرے آگے سجدہ کرتا ہے نا تو مجھے بہت مزہ آتا ہے. بندو اور کرو. جب کوئی روتا ہے نا تو بولو سارے مجھے بڑا مزہ آتا ہے. جب کوئی رو کے مجھ سے فریاد کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، میں کہتا ہوں فرشتوں اس کو دینا نہیں، اس کو بھی اس کی آرزو پوری نہیں کرنی. بولا کیوں؟ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اس کی آنسو سن کے، آنسو دیکھ کے. تو آج ہم وضو کرتے ہیں، ہم حج عمرہ کرتے ہیں، تو اس کو سن دیکھ کر اللہ مزہ لیتا ہے، اور بس وہ اسی لیے سب کچھ کرا رہا ہے. وہ کہتا ہے بندو کرتے جاؤ، مجھے بڑا ہی مزہ آ رہا ہے. یہ مزے کے لیے کرواتا ہے، وہ یہ اس کی رضا ہے. وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے میرے لیے عمل کر رہے ہیں. میرے قرآن کو پڑھو، میرے دین پہ عمل کرو، میرے دین کی ساری کام کرو. کیوں کرو مولا؟ اس لیے کہ بندو مجھے مزہ بڑا ہے، مجھے مزہ. آج اس کا مزے کا وقت ہے، تیرے اور میرے مزے کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا. ہمارے مزے کا وقت اس وقت آئے گا، وہ وقت ہمارا ہے. اور دیکھو اللہ نے اپنے مزے کے لیے کتنا کو ٹائم لیا ہم سے، بولو کتنا دے لوگے؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال. اس کا ذرا وقت نکالو. اگر کچھ ساری زندگی بھی 5 نمازیں پڑھے اور اسی طرح سارے اچھے اعمال کرے، کتنا کو وقت دیتا ہے اللہ کو. باقی تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں نا، ہم سو جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اپنے معاملات کرتے ہیں. وہ جو اللہ کو دیا ٹائم، وہ کتنا کو ہے. اگر بڑا محتاط اندازہ لگا، سنیے اس بات کو، بڑا محتاط اندازہ لگایا جائے، 70 سال کی عمر اگر ایک شخص کو اللہ دے اور وہ پوری زندگی میں بیمار نہ ہو، پوری زندگی میں کبھی بیماری نہ آئے، کوئی اسے دکھ نہ آئے، اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کر دے، تو جو عبادت کا اوقات ہیں جو اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، اگر ان اوقات کو نکالا جائے تو 70 سال میں صرف اور صرف 10 سال بنیں گے. یار اتنا بھی نہیں لوگ دیتے اللہ کو. 70 سالوں میں ان سارے وقت کو جمع کرو، کتنا بنے؟ بولے جی صرف 10. یہ بھی ایک محتاط اندازہ لگایا، اندازہ ہے یہ بھی، یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، ہو سکتا ہے کم ہو. تو 70 سالوں میں تو نے رب کو کیا دیا؟ 10 سال. اور وہ بھی نہیں دیے، وہ بھی کوئی نہیں دیتے لوگ. تو اللہ فرما رہا ہے ان 10 سالوں کا مزہ مجھے دے دو، وہاں کروڑوں اربوں سالوں کا مزہ تم لے لو، وہ تیرا ہے، اب تجھے دیتا ہوں. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ دو گے اللہ کو مزہ؟ اس لیے کہ تھوڑا سا ہے، بڑا تھوڑا سودا. بڑا میں کہتا ہوں اس سے خوبصورت سودا ہی نہیں ہو سکتا. یہ بڑا پیارا سودا ہے، بڑا ہی خوبصورت سودا ہے کہ اتنا سا وقت اسے دے دو، باقی تمہارا. اللہ تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا کہ اے فرشتوں، اے جنتیوں، کیا اور مزہ نہ دوں؟ تو جواب آتا ہے، جنتی حیران ہوں گے کہ مولا اس سے زیادہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، ہماری تو سوچیں ہی فنا ہو گئی ہیں، ہم کیا جواب دیں آپ کو؟ ہماری تو سوچیں ہی بند ہے اس وقت، ہم معاف ہو چکے ہیں، ہمارے معاملات اب سمجھ نہیں آ رہی، کیا بات کریں؟ اگر اس سے آگے بھی کوئی ہو سکتی شاید، کہا ہاں اس سے آگے بھی، اس سے آگے بھی. فرمایا اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے اور آپ اپنی اس حقیقی آواز میں قرآن پڑھیے جو آپ کو حقیقت میں ہم نے آواز دی ہے. میں نے عرض کیا کہ حضور کی ہر شے پہ دنیا میں 70,000 پردے ہیں. آپ کی آواز پہ، آپ کے جسم کے ایک ایک حصے پہ، آپ کے حسن پہ، آپ کے معاملات پہ اللہ نے 70,000 پردے ڈالے. لیکن وہاں حضور اپنی اصلی حقیقت میں تشریف لا کر، تو صحابہ فرماتے ہیں اور جنتی اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میں آؤں گا اور میں اپنے اس آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا. دیکھو تم کتنے خوش نصیب ہو، پڑھا وہاں بھی قرآن ہی جا رہا ہے. نہیں یار مجھے ذرا اس پہ مزہ لینے دو. پڑھا وہاں بھی قرآن ہی جا رہا ہے، جو تم پڑھ رہے ہو، جو میں پڑھ رہا ہوں، جو ہم مل کے پڑھ رہے ہیں، پڑھا وہاں بھی قرآن ہی جائے گا. لہٰذا ہم ایسی کتاب پڑھ رہے ہیں جو انہی لفظوں کو وہاں بھی سنیں گے، انہی لفظوں کو وہاں بھی سنیں گے. اللہ تو آقا علیہ السلام جب پڑھیں گے اللہ اکبر، جنتی اللہ
حالت ہی غیر ہو جائے گی. حالانکہ جنتیوں کو جو جذبہ دیا جائے گا، جنتیوں کو جو جذب کی قوت دی جائے گی وہ بہت بڑی ہوگی. وہ وجد میں نہیں آ سکتے اس لیے کہ جذب کی قوت بڑی ہے ان کے اندر. وہ جو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے ہزاروں سالوں سے عادی ہو چکے تھے، انہیں جذب کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن حضور کی آواز مقدس میں جب قرآن سنیں گے تو جنتی لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. بعض ایک دوسرے کو گلے لگا کے رونا شروع کر دیں گے. بعض جو ہے وہ مطلب ان کا حال ہی ایسا ہو جائے گا کہ حالت جب بہت آگے جائے گی تو اللہ حکم دے گا نہیں بس کرو میرے نبی بس کر دیجئے، بڑا ہو گیا. حضور اسلام کی تلاوت جب ہو جائے گی تو اللہ کی بارگاہ سے پھر پوچھا جائے گا جنتیوں اب کیا محسوس کر رہے ہو؟ اب انداز بتاؤ اس وقت کیا حالت ہے؟ کچھ بولا بھی نہیں جا. اب تو لفظ ختم ہو گئے، اب تو کوئی ایسی بات رہ نہیں گئی جو منہ سے نکال سکے، ختم ہو گئے سب. مولا اب کیا کہیں؟ کہا نہیں جنتیوں کیا تمہیں اور مزہ نہ دیا جائے اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ مزہ؟ تو فرمایا جائے گا ہاں او اب تمہیں ہم اسی لیے قرآن سنایا. پہلے داؤد علیہ السلام سے سنایا، پھر اپنے محبوب سے قرآن سنایا، اس لیے کہ تمہارے اندر اب وہ قوت پیدا ہو چکی ہے جو میری زیارت کے لیے ضروری تھی. ایک پردہ اٹھے گا، دوسرا اٹھے گا، تیسرا اٹھے گا، چوتھا، پانچواں، پردے اٹھتے چلے جائیں گے. اللہ کے چہرے انور سے 70,000 پردے اٹھ جائیں گے سارے کے سارے. اور جنتی یوں اللہ کی زیارت کر رہے ہوں گے جیسے 14ویں کے چاند کی زیارت. سب مبہوت رہ جائیں، آنکھیں پلک جھپکنا بھول جائیں گے. کئی ہزار سال اللہ کی زیارت ہوگی. سکوت طاری ہو جائے گا جنت میں. فرشتے بھی مبہوت، نبی بھی مبہوت، خود حضور علیہ السلام بھی حیرت میں، تمام جنتی بھی حیرت میں، زمین و آسمان کے سارے فرشتے حیرت میں. سکوت طاری ہو جائے گا. کیوں؟ جلوہ وہ سامنے آ گیا جس کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، جس کے لیے وضو کیا کرتے تھے، جس کے لیے گولی کھائی تھی، جس کے لیے تلوار کھائی تھی، جس کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے سجدے کیے تھے، جس کے لیے وہ محبتوں کے انداز اپنائے تھے، جس کے لیے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی تھی، جس کے لیے ہر قدم پہ اللہ سے معافی مانگی تھی. وہ جلوہ سامنے ہے. ابھی تو مقصود سامنے آیا. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. وہ ہزاروں سجدوں کا وقت آ جائے گا. اللہ کیا خوبصورت وہ وقت ہوگا. ایک شہید جب وہ منظر دیکھے گا تو وہ کہے گا مولا آج شہید ہونے کا مزہ آ گیا. ایک نمازی جب دیکھے گا مولا آج نماز پڑھنے کا مزہ آ گیا. مولا اگر آج قرآن پڑھنے کے جو مزے تھے وہ آج ہی آئے ہیں. مولا تیری زیارت ہو، تجھے دیکھ لیا، تیرا جلوہ دیکھ لیا. اللہ جنت میں بھیج دے یا دوزخ میں ڈال دے، بس جلوہ دکھا کے حسرت نکال دے. وہ جلوہ سامنے ہوگا. اللہ اکبر. تو مزہ آ جائے گا. کئی ہزار سال وہ جلوہ سامنے رہے گا اور پھر جب اللہ چاہے گا تو پردے گر جائیں گے. جنتی واویلا کریں گے، شور مچ جائے گا. مولا اتنا کم، ابھی تو 2 سیکنڈ ہوئے ہیں، 2 سیکنڈ 2 لمحے گزرے ہیں. مولا یہ تو تھوڑی زیارت ہے، اتنا کم. جواب آئے گا جنتیوں تجھے پتا ہے کہ تم نے کتنی دیر مجھے دیکھا؟ کہا نہیں مولا کچھ وقت، یہ 2-4 لمحے بس ہوئے. فرمایا نہیں تم نے مجھے 60,000 سال دیکھا، مسلسل دیکھا. تو بس کرو. جواب آئے گا مولا ایک دفعہ پھر دکھا. فرمایا جائے گا نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، اب میری وہ دعوت کا وقت ہے. اللہ اب ذرا دل کو سنبھال لیجیے، میرے آخری لفظ ہیں. دعوت شروع ہوگی. وہ جو دعوت جس کے لیے فرشتے انہیں بلایا، دعوت شروع ہوگی. بہترین مرصع خوبصورت برتن ہوں گے، اعلیٰ قسم کے کھانے. وہ کھانے بھی ایسے ہوں گے کہ وہ جنتیوں نے کبھی نہیں کھائے ہوں گے. وہ الگ کھانے ہوں گے اور ان کھانوں کے لیے فرشتے کھڑے ہوں گے. جنتیوں کو بلا بلا کے ان کھانوں کی طرف بھیجا جائے گا، جنتی استعمال کریں گے. اس دوران اللہ یہ آیت کریمہ جو قرآن پاک میں لکھی گئی، مجھے یاد ہے میرے والد گرامی جب اسے پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح میری والدہ محترمہ بھی جب قرآن پڑھتی تھیں، میری دادی ماں بھی جب پڑھتی تھیں تو میں ان سے جب سنتا تھا تو وہ اس کو 3 بار دہراتی تھیں. سلام قولا من رب الرحیم،
سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو یہ 3 بار وہ دہراتی تھی، میں حیران ہوتا تھا کہ باقی آیتیں ایک بار ہیں، یہ 3 بار کیوں پڑھتی ہیں؟ تو اب سمجھ آئی کہ یہ کیوں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ سے جب فرشتے اور جنتی مل کر وہ جنت کی دعوت کے اندر موجود ہوں گے تو اس دعوت کے اندر اللہ اپنی ہستی کے ساتھ جیسی بھی وہ ہوگی خود تشریف لے آئیں گے، خود تشریف لے آئیں گے اور پھر بولیں گے وہاں، یہ اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی زبان مقدس سے یہ الفاظ اتریں گے۔ یہ جبریل نہیں بولے گا جی، یہ خود خدا کے لفظ، اے جنتیوں تم پر سلام ہو، سلامت رہو تم، رب رحیم کی طرف سے تم پہ سلام ہے، سلامت رہو۔ اے نمازیوں تم نے حد کر دی، اے حاجیوں حد کر دی، اے گناہ کو چھوڑنے والوں حد کر دی، تم نے اپنی جان کی بازی لگا کے میری شہادت کو گلے لگا لیا، آج حد ہو گئی۔ اے جنتیوں میں تجھے خود سلام کرنے آیا، خود اللہ سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ اور پھر وہ دعوت شروع ہوگی، ہر جنتی کے پاس اللہ خود تشریف لے جائیں گے۔ میرا کھانا کیسا ہے؟ عمر کیسا کھانا ہے؟ عثمان آپ اور لیجئے، علی آپ بھی کھائیے نا۔ ایک ایک کے پاس ہر جنتی، جو پہلی جنت والا ہے وہ بھی اللہ سے مصافحہ کرے گا، وہ جیسی بھی ہوگی۔ ہماری اوقات نہیں کہ ہم وہ لفظوں میں لا سکیں، وہ کس طرح کا انداز اللہ اپنائے گا، لیکن ہر جنتی کے پاس خود جا کے پوچھے گا۔ اللہ تو بتاؤ، آج دنیا میں چند ٹکوں کے لیے تم اتنی بڑی دعوت کو چھوڑو گے؟ چند دنیا کی راحتوں کے لیے تم اتنے بڑے اس مرتبے کو چھوڑ دو گے؟ تم سے بڑا بھی کوئی جاہل ہو سکتا؟ اس قدر بڑی برکت، اس قدر بڑی رحمت کہ خود خدا کہ اللہ، پھر جب وہ ساری مجلس اپنے اختتام پذیر ہوگی تو اللہ انہیں روانہ بھی خود ہی فرمائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جائیں، تشریف لے جائیں، آپ بھی آئیں جی، تشریف لے جائیں۔ ایک ایک سے اللہ ملاقات کرتا ہوا انہیں ان کی مراتب کے حوالے سے جنتوں میں بھیج دیا جائے گا۔ جائیں ہم پہ، ہم آپ سے راضی ہیں، ہمیشہ راضی رہیں گے، کبھی تم سے ناراض اب نہیں ہوں گے، ہمیشہ کی رضا تمہارے ساتھ ہے، کھاؤ مزے کرو، جنت میں رہو، جہاں چاہتے ہو جاؤ، ہم نے تمہارے ساتھ اپنی رضا کو جوڑ دیا، اب کبھی ناراضگی نہیں ہوگی۔ میرے فرشتوں ان کو لے جاؤ جہاں سے یہ آئے تھے اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں۔ اللہ تو یوں یہ خوبصورت دعوت اختتام پذیر ہوگی۔ یہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، جس کو یوں ہی پڑھ کے نکل جاتے ہو تم، جس کو یوں ہی پڑھتے ہوئے چلے جاتے تھے، دیکھو اس میں اللہ نے محبت کا سیلاب انڈیل دیا، محبت کی تمام حدیں کراس کر گئے۔ یہ الفاظ، یہ بڑے بھاری الفاظ ہیں، اس کو سننے پڑھنے سمجھنے کے لیے محبت سے آگے کا لفظ چاہیے کہ اللہ خود سلام کرے، اللہ خود سلام کرے اللہ، اور سب اس سلام سے جب مستفید ہوں گے اللہ تو اللہ حسن بڑھا دے گا، ان کے چہروں کو بدل دے گا۔ جب اللہ سے ملاقات کر کے واپس جائیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے بھائی تم وہ نہیں ہو جو پہلے گئے تھے، تمہارا چہرہ وہ نہیں ہے، یہ کیا ہوا؟ کہا اللہ سے مل کے آیا۔ یہاں تو یہ حال ہے، تم اپنے مرشد کے پاس 5 منٹ بیٹھ کے جاؤ، تمہارے چہرے کے رنگ نہیں بدلتے ہیں، تمہارے انداز بدل جاتے ہیں، تمہارے چہرے کے اوپر نور کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے جو اپنے حضرت سے مل کے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ ذرا مدینے سے ہو کے آؤ، ذرا مل کے کہو سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں بھائی تیرا چہرہ بدلا ہوا ہے، مدینے سے ہو کے آئے ہو، لگتا ہے نور مل گیا، چہرے کی رونق ہی اور ہوتی ہے۔ ارے یہاں اگر مدینے سے ہو کے اللہ کے کعبے کو چوم کے کوئی آئے تو حالت بدل جائے، ارے جو اللہ سے مل کے آئے اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ وہ کہیں گے تم وہ نہیں ہو جو اس سے پہلے تھے، تم بدل گئے ہو۔ کہا ہاں اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ کی زیارت ہوئی۔ اللہ تو اللہ ایسا ہمیں انشاءاللہ دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور آپ سب کی یہ آیات سننا، وہاں بھی مل کر جب ملیں گے نا ایک دوسرے سے تو اس درس کی بات وہاں بھی کریں گے انشاءاللہ، یاد رکھنا ہے تو
اس درس کی بات وہاں بھی کریں گے کہ ہم نے وہاں بھی باتیں کی تو یار تو سچ تھا، یہ تو درست تھا بلال بیٹے، یہ درست بات کی تھی، فالق صاحب بات صحیح ہوئی تھی، عثمان صاحب بات ٹھیک تھی، عمر صاحب بات صحیح ہوئی تھی. آپس میں بات کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. اللہ توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. اللہم صلی علی